غلامی جو ہے یہ جب سے انسان پیدا ہوا اس آزادی اور غلامی کی کشمکش جاری ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ غلاموں نے ہمیشہ ریزسٹنس کی، بغاوت کی۔ آپ کو بہت اچھا محسوس ہوگا کہ غلاموں کا سب سے بڑا ہتھیار الفاظ تھے۔ یہ جو ہم کہانیاں پڑھتے ہیں، تھرسٹی کرو، گریڈی ڈاگ، ان کی اور بھی مختلف صورتیں ہیں جو زیادہ ریزسٹنس کی طرف، مزاحمت کی طرف مائل ہیں، تو یہ سب غلاموں نے لکھی۔ ان کو فیبلز کہا جاتا ہے، کہانیاں مختلف صورت گری کی غلاموں نے۔ مثلا فیڈرس ایک کہانی بیان کرتا ہے جو غلام نے زندان سے لکھی۔ اب دیکھیے وہ غلام اس میں جانوروں کو استعمال کرتے تھے، آدمیوں کے اگر وہ بات کرتے تو ان پر بہت تشدد ہوتا، تو یہ جو سارے تھے پنچھیوں کی اور اینیملز کی سٹوریز بناتے تھے۔ تو بتاتا ہے کہ ایک غلام نے لکھا کہ جنگ ہو رہی تھی، تو شکست ہوئی، تو جو مالک تھا وہ گدھے پر سوار تھا، تو دشمنوں سے بچنے کے لیے اس نے گدھے کو زور سے بھگایا، تو گدھا بھاگ رہا تھا، تو مالک نے کہا اور زور سے بھاگو۔ گدھا کچھ سوچ کر رک گیا، وہ بولا مالک یہ بتاؤ کہ اگر ان لوگوں نے مجھے پکڑ لیا تو مجھے کتنے بورے اٹھانا پڑیں گے؟ تو مالک نے کہا تم ایک ہی بورا اٹھاؤ گے جیسے پہلے اٹھاتے ہو۔ تو گدھے نے کہا میں کیوں بھاگوں، میں تو پکڑا گیا بھی تو ایک بورا اٹھاؤں گا، اور بھاگ گیا آپ کے ساتھ تو بھی ایک بورا اٹھاؤں گا۔ تو وہ لاجواب ہو گیا، فیڈرس کا بتایا ہوا وہ جو گدھا تھا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ غلامی کی بدلتی ہوئی شکلوں میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے، اور ہمیں کم از کم کیسے یہ سوالات پیدا کرنے چاہیے۔ جب ہم سے کوئی ووٹ مانگتا ہے، جب ہم آزادی کا مطالبہ کرنے کے لیے یا اچھی زندگی کے لیے جب کوئی ووٹنگ کرتے تو ہمارے سوالات عجیب قسم کے ہوتے ہیں۔ کیا نظام ہوگا، کون سا ازم ہوگا، کون سا ریلیجس سسٹم؟ ہم یہ نہیں پوچھتے کہ ہمارے بچے کی تعلیم کا کیا ہوگا، ہمارا جس لیونگ سٹائل کیا ہوگا، ہمیں کتنے بورے اٹھانا پڑیں گے، ہمارا معاوضہ کیا ہوگا۔ کاش ہم شعوری طور پر ترقی کرتے کرتے اتنی بلندی تک تو پہنچ جائیں کہ فیڈرس کا وہ گدھا بن جائیں جس نے اپنے مالک سے پوچھا کہ اگر میں پکڑا گیا تو کیا مجھے ایک بورا اٹھانا پڑے گا یا 2 یا 3 اٹھانا پڑیں گے۔ اس شعوری سطح پر پہنچنا اب ہمارا یہ خواب ہے، ہماری سوچ ہے۔ جیسے ایک بہت خوبصورت لڑکی تھی، وہ سوئی ہوئی تھی، تو اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک پریزاد نے، جو پروں والے شہزادے ہوتے ہیں، اس کو اٹھا لیا اور اڑتے 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 اس کو خوبصورت محل کی خواب گاہ میں جا کے بٹھا دیا، بیڈ روم میں۔ تو اس نے بستر پر بیٹھ کے خوفزدہ ہو کر اس پریزاد سے پوچھا اب تم کیا کرو گے؟ تو پریزاد کہتا ہے کہ میں کیا کروں گا، اس کا انحصار تم پر ہے، چونکہ خواب تمہارا ہے، میرا نہیں۔ یہ خواب ہمارا ہے اور اس کا انحصار ٹوٹلی ہم پر ہے کہ ہم کیسے اس ریزسٹنس کو آگے بڑھاتے ہیں اپنے الفاظ۔ اب دیکھیے غلامی کی نئی نئی شکلیں، اب یہ دیکھیے جو الگورتھمک غلامی، جو میں سیل فون لے کے بیٹھا ہوں، ہم سب کے پاس ہیں، تو یہ غلامی کی ایک، جس نے روح تک کو، ذہن کو، سوچ کو جکڑ دیا ہے، یہ غلامی کی ایک نئی صورت ہے۔ اور اب اگر کنسپیریسی تھیوری نہ سمجھا جائے تو یہ جو کووڈ-19 کی غلامی آئی ہے، اب ہمیں اس سے کیسے نمٹنا ہوگا، یہ بھی تو غلامی ہے نا۔ تو دیکھیے زندگی کو نئے لہجوں کی طلب ہے، ورنہ یہ ملاقاتیں بھی تنہائیاں بن جائیں گی۔ تو ہمیں غلامی کے بدلتے ہوئے اور مزید خطرناک اور سوفسٹیکیٹڈ ہوتے ہوئے ان طریقوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے ریزسٹنس کے اچھے سے اچھے پیسفل حربے استعمال کرنا پڑیں گے۔ تھینک یو۔